السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، 8 رکوع ہیں، 135 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا قرآن نازل کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کے دل میں بھی ایمان ڈالیں جن کے دل ایمان کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اس قرآن کو ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنی بات ان سے منوا کر ہی چھوڑیں، بلکہ یہ تو ایک تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، اور اس لیے بھیجی گئی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ اسے سن کر ہوش میں آ جائے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ وہ رحمان ہے، کائنات کے تخت پہ سلطنت پر جلوہ فرما ہے، عرش پر جلوہ فرما ہے۔ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں، اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اچھے اچھے نام ہیں اس کے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے؟ سوالیہ انداز ہے، یہ نہیں کہ کچھ سوال پوچھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ ایک انداز ہے کہ آپ کو پہنچی ہے موسیٰ کی خبر، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی تھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی ہی مل جائے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چند سال مدین میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو، جن سے مدین ہی میں ان کی شادی ہوئی تھی، لے کر مصر کی طرف جا رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ رات کا وقت ہوگا، سردی کا زمانہ تھا۔ حضرت موسیٰ جزیرہ نمائے سینا کے جنوبی علاقے سے گزر رہے تھے۔ دور سے ایک آگ نظر آئی۔ انہوں نے سوچا کہ یا تو وہاں سے تھوڑی سی آگ مل جائے تاکہ بال بچوں کو رات بھر گرم رکھنے کا بندوبست ہو جائے، یا کم از کم وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ آگے راستہ کدھر کو جاتا ہے۔ خیال تھا کہ دنیا کا راستہ معلوم کر کے آتا ہوں، لیکن وہاں سے تو آخرت کا راستہ ان کو پتہ چل گیا۔ وہاں پہنچے تو پکارا گیا، اے موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فاخلع علیک، اپنے دونوں جوتے اتار دے، کیونکہ تو طوا کی مقدس وادی میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پس سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، پہلا حکم حضرت موسیٰ کو جو ملا نماز کا، سب سے پہلا حکم۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز کا مقصد بھی سمجھ آ گیا کہ نماز کس لیے پڑھنی ہے؟ میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے۔ پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہو رہی ہیں، کلام ہو رہا ہے۔ اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا،
موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے۔ جواب تو اتنا ہی کافی تھا، لیکن انہوں نے آگے مزید تفصیل بتانی شروع کر دی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ بس اس سے بات کرتا ہی چلا جاؤں۔ اللہ نے تو پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا پھینک دو اس کو۔ قال القھا، اسے پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینک دیا، اور یکا یک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا اب پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں۔ قال خذھا ولا تخف، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی۔ اور دیکھیں جب وہ فائدے کی چیز تھی، وہ اپنے فائدے گنوا رہے تھے، تو فرمایا پھینک دو، بلا سوچے سمجھے پھینک دیا۔ اب وہ ایک خطرے کی چیز بن گئی، فرمایا اٹھا لو، تو بغیر سوچے سمجھے اسے اٹھا لیا۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے۔ ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اور خوب تیرا چرچا کریں، تو ہمیشہ ہمارے حال پہ نگران رہا ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے مطالبہ بھی کر دیا، یا اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر مقرر کر دے، مددگار بنا دے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر والوں میں سے بھی اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو اپنے کام میں ساتھ ملا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا قال او قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے مانگا تجھے دے دیا گیا۔ تیرا سوال جو تو نے کیا تھا، جو مانگا تھا، ہم نے تجھے دے دیا۔ موسیٰ ہم نے ایک مرتبہ پھر تجھ پہ احسان کیا، یعنی یہ پہلی دفعہ ہم تیرے اوپر احسان نہیں کر رہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، یہ دوسری مرتبہ ہم تیرے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ یاد کر وہ وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے ہی سے کیا جاتا ہے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، ظاہر ہے وہ اللہ نے دل میں بات ڈالی، الہام کیا۔ عورتوں کی طرف پیغمبری تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر تو نہیں بنایا کبھی عورتوں کو، یہ وہ خفیہ اشارہ اللہ نے کیا، دل میں بات ڈالی، الہام کیا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ تعالیٰ وہ باتیں یاد کرا رہے ہیں موسیٰ کو۔ تو چھوٹا سا بچہ تھا، تیرے چہرے پہ میں نے محبت کا پرتو ڈال دیا اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ جبکہ یاد کرو وہ وقت جب تیری بہن چل رہی تھی ساتھ ساتھ، جب ماں نے صندوق دریا کی لہروں کے حوالے کیا تو ساتھ ساتھ بہن کو بھی کر دیا کہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہ، دیکھتی رہنا کدھر جاتا ہے یہ صندوق۔ پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ جب فرعون کے دربار میں پہنچ گیا صندوق اور یہ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کس طرح اب اس بچے کو دودھ کون پلائے، جو بھی عورت دودھ پلانے کے لیے آتی وہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا تھا۔ تو یہ بھی بہن بھی وہاں پہنچ چکی تھی، اس نے کہا میں بتاتی ہوں آپ کو ایک گھر والوں کا پتہ۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ پھر اب ٹھیک وقت پر، ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ۔
सुम्मा जीत अला कदरी या मूसा फस्तनातुका लिनफ्सी, मैंने तुझे अपने काम का बना लिया है। सुभान अल्लाह। है मूसा, मैंने तुझे अपने काम का बना लिया है, या अल्लाह तू हमें भी अपने काम का बना ले। इज़हब अंता व अखूका बिआयाती, जा तू और तेरा भाई दोनों मेरी निशानियों के साथ, और देखो मेरी याद में कमी ना करना। मेरा मेरे तू और तेरा भाई दोनों मेरी निशानियां लेकर जाओ फिरौन के पास, लेकिन याद रखो वला तनिया फी जिक्री, हम कोई भी काम ज़रा सा भी करने लगे ना तो हम कहते हैं हम तो इतने मसरूफ़ हो गए हैं, हम अल्लाह ही का काम कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं, अगर जिक्र अज़कार में कमी हो गई, अगर कुरान पढ़ने में नाका हो गया, अगर नमाज कहीं कज़ा हो गई, फरमाया मेरी याद में कमी ना करना। इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ तुम दोनों फ़िरौन के पास कि वो सरकश हो गया है। और देखना फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, उससे नरमी से बात करना। फ़िरौन के पास भेज रहे हैं अल्लाह ताला और कह रहे हैं नरमी के साथ बात करना, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। नरमी एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको दे दी गई। दोनों ने अर्ज़ किया, परवरदिगार हमें अंदेशा है कि वो हम पर ज़्यादती करेगा या सरकशी करेगा। फरमाया डरो मत, इन्ननी मअकुमा अस्मउ व अरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे कोई कहता है ना मैं हूँ ना, डरने की क्या बात है, सब कुछ सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जाओ उसके पास और कहो कि हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने के लिए छोड़ दे और उनको तकलीफ ना दे। हम तेरे पास तेरे रब की निशानी लेकर आए हैं, और सलामती है उसके लिए जो राह रास्त की पैरवी करे। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, हमें वही से बताया गया है कि अजाब है उसके लिए जो जुटलाए और मुंह मोड़े। कभी भी कोई परेशानी हो, कभी भी कहीं इंसान अपने आप को अकेला फील करे, तो यही सोचे कि अल्लाह फरमाते हैं इन्ननी मअकुमा अस्मउ व अरा, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। फिरौन ने कहा अच्छा, तो फिर तुम दोनों का रब कौन है। बीच में वो थोड़ा सा गैप आ गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम और फिर हारून अलैहिस्सलाम उसके दरबार में पहुंचे, अपने रब का तारुफ करवाया और बताया, दावत दी। तो फिरौन ने कहा तो बताओ फिर तुम दोनों का रब है कौन। है मूसा। मूसा ने जवाब दिया हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल सूरत बख्शी, फिर उसको रास्ता बताया। फिरौन बोला और पहले जो नस्लें गुजर चुकी हैं उनकी फिर क्या हालत थी। मूसा ने कहा उसका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में महफूज है, मेरा रब ना चूकता है ना भूलता है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम से जो उसने सवाल किया था उसका मकसद ये था कि सामाईन में एक उनके दिलों में तासुब की आग भड़का दे। और हज़रत मूसा के जवाब ने उसके सारे जहरीले दांत तोड़ दिए कि वो लोग जैसे कुछ भी थे वो अब जा चुके हैं और उनका इल्म मेरे रब के पास है, वो जानता है कि किताब में महफूज है, मेरा रब ना भूलता है ना चूकता है। और मेरा रब वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, उसमें तुम्हारे चलने को रास्ते बनाए और ऊपर से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए मुख्तलिफ़ अक़साम की पैदावार निकाली। खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ, यकीनन उसमें बहुत सी निशानियां हैं अकल रखने वालों के लिए। इसी ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और इसी से हम तुम्हें दोबारा निकालेंगे। ये मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब था। और अल्लाह ताला का भी अगली बातें जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम से उसने जो पूछा कि तुम कहते हो कि खुदा एक ही है, तो फिर जो पिछले हमारे बाप दादा थे जो साल हा साल नस्ल दर नस्ल कई माबूदों की बंदगी करते आ रहे थे, तुम क्या समझते हो कि वो सारे गलत थे? क्या वो सारे अजाब के मुस्तहिक हैं? क्या उन सब की अक्लें मारी गई थी? मकसद तो यही था उसका कि लोग जो हैं वो इसके खिलाफ हो जाएंगे इस बात से कि ये हमारे बाप दादा को बुरा कह रहा है। लेकिन हज़रत मूसा ने बड़ा हिकमत भरा जवाब दिया।
کہ وہ تو رب کے پاس ہے ان سب کا علم۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے۔ نہ ہم اس کردار سے پھریں گے نہ تو پھرنا، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، آگے جشن کا دن آ رہا ہے، موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ، اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں، یعنی دن کی روشنی میں مقابلہ ہو۔ وہ جو ایک جشن کا دن ہے جس میں سب لوگ دارالسلطنت کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اس دن سب لوگوں کے سامنے مقابلہ ہو جائے۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل مخاطب جو تھے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ شامت کے مارو، جھوٹی تہمتیں نہ باندھو اللہ پر۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا کھانا خراب کر دے گا، بیڑا غرق کر دے گا۔ وقد خاب من افترا، جس نے بھی جھوٹ گھڑا وہ نامراد ہی ہوا۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، یعنی جادوگروں کے درمیان یہ بات سن کے اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورے کرنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی کچھ ڈرے ہوئے تھے، کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں جو کچھ دکھایا تھا وہ جادو نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی ہچکچاتے ہوئے آئے تھے۔ جب عین موقع پہ حضرت موسیٰ نے پھر ان کو للکارا تو ان کا عزم یکا یک پھر متزلزل ہو گیا، ان کا اختلاف رائے ہو گیا۔ کیا اس بڑے تہوار کے موقع پہ ہمیں پورے ملک سے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے مقابلہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، پورے دن کی روشنی میں؟ اگر یہاں ہم شکست کھا گئے اور سب کے سامنے جادو اور معجزے کا فرق کھل گیا تو پھر بات ہم سے سنبھل نہیں سکے گی۔ وہ چپکے چپکے مشورے کرنے لگے۔ آخر کار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ ہم اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیتا۔ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں، تم ہی پھینکو۔ یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر بھی بشری ہوتے ہیں، وہ جو فطری تقاضے ہوتے ہیں ڈر وغیرہ ان کے دل میں بھی آ سکتا ہے۔ ہم نے کہا مت ڈرو، تم ہی غالب رہو گے، پھینک دو جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے آمنا برب ہارون و موسیٰ، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اس نے فوراً پینترا بدلا۔ اس نے کہا معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ؟ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آنے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے نا۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا ہمیں معاف کر دے۔ یعنی ہم یہ جادوگری کا مقابلہ بھی تیرے کہنے پہ کر رہے تھے، مجبوری میں کر رہے تھے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے، واللہ خیر و ابقیٰ۔
حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، رکوع نمبر 13۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو۔ اب بیچ کا بہت سا وقت جو ہے وہ بیچ میں سکپ کر کے اب وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت نکل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لو، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی ہے موسیٰ؟ یہ پھر اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے، شریعت لینے کے لیے کوہ طور پہ پہنچے، بنی اسرائیل کو چھوڑ کر، راستے میں چھوڑ کر، طور کے دامن میں بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کوہ طور پر پہنچے تو اللہ کے نے فرمایا کہ تم جلدی کیوں آ گئے؟ کیا چیز تجھے جلدی لے آئی؟ وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، انہوں نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے عجلت کی۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اللہ نے فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا ہے۔ 30 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا تو رات لینے، تو وہاں آپ کو 40 دن لگ گئے، اور پیچھے سے سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ اسے بھول گیا ہے۔ یعنی لوگوں کے پاس جو زیورات تھے، آتے ہوئے لوگ جب وہاں سے مصر سے نکلے تھے تو ان کے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں تھیں، کچھ لوگوں کے زیورات تھے جو وہ ساتھ ہی لے آئے تھے۔ اب ان کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو انہوں نے ان کو پھینک دیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو پھینک دیا، ہم نے زیورات پھینکے تھے، نہ ہماری کوئی نیت تھی کہ بچڑا بنے گا اس سے، نہ ہمیں معلوم تھا کہ کیا بننے والا ہے۔ اس کے بعد جو معاملہ پیش آیا وہ تھا ہی کچھ ایسا کہ اسے دیکھ کر ہم بے اختیار شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے جو سامری نے بچڑا بنایا اور ہم بے اختیار اس شرک میں مبتلا ہو گئے۔ کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ رکوع نمبر 14۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ،
हारून पहले ही उनसे कह चुके थे कि लोगों, तुम इसकी वजह से फितने में पड़ गए हो, तुम्हारा रब तो रहमान है, बस तुम मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो। मगर उन्होंने उससे कह दिया कि हम तो इसी की परस्तिश करते रहेंगे जब तक कि मूसा हमारे पास वापस ना आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम कौम को डांटने के बाद हारून की तरफ पलटा और बोला, हारून, तुमने जब देखा था कि ये गुमराह हो रहे हैं तो किस चीज ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि मेरे तरीके पर अमल ना करो। काला या हारून मा मनअका इज़ रअयतहुम दल्लू अल्ला तत्तबियन अफअसैता अमरी। क्या तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की? हारून ने जवाब दिया, ए मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी ना पकड़। काल यबना उम्म ला ताखुज़ बिलिहियती वला बिरअसी। ना मेरे सर के बाल खींच, मुझे इस बात का डर था कि तू आकर कहेगा कि तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरी बात का पास ना किया। मूसा ने कहा, और सामरी तेरा क्या मामला है? काला फमा खतबुका या सामरी? काला बसुरतु बिमा लम यबसुरू बिही फकबस्तु कब्ज़तम मिन असरिर रसूल। उसने जवाब दिया, मैंने वो चीज़ देखी जो इन लोगों को नजर ना आई, बस मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मिट्टी उठा ली। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आए तो मैंने उनके नक्शे कदम से एक मिट्टी उठा ली, मुट्ठी मिट्टी की उठाई और उसको डाल दिया, यानी उस बछड़े में। मेरे नफ्स ने मुझे कुछ ऐसा ही सुझाया। अब उसने बात बता दी जो सही बात थी। और बाज़ कहते हैं कि रसूल से मुराद खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। उनके कदमों से मैंने एक मुट्ठी उठाई। सामरी एक मक्कार शख्स था, उसने हज़रत मूसा को भी अपने जाल में फंसाना चाहा और ये मतलब किया तो उसने ऐसे ही था, लेकिन उसने कहा कि इस तरह से अगर ये समझा जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम से मिट्टी उठाने की बात उसने की, तो ये भी चाल चलना चाहता था कि ये तो आप ही के पाँव की बरकत है। तो ये जो बछड़े में से इस तरह की आवाज़ आ रही थी। बहरहाल जो भी था, मूसा ने कहा, अच्छा जा, फ़इन्न लका फ़िल हयाती अन तक़ूला ला मिसास। अब सारी जिंदगी तुझे यही पुकारते रहना है कि मुझे ना छूना, मुझे ना छूना, डोंट टच मी। और तेरे लिए बाज पुरस का एक वक्त मुकर्रर है। यानी एक बीमारी उसको ऐसी लग गई कि बस वो जिसको देखता था कहता था मुझे मुझे ना छूना। और एक वक्त मुकर्रर है बाज पुरस का जो तुझसे हर किस न टलेगा। वंजुर इला इलाहिकल्लज़ी ज़ल्ता अलैहि आकिफा। अब ज़रा देख अपने इस खुदा को जिस पर तू रीझा हुआ था। अब हम इसे जला डालेंगे और रेज़ा रेज़ा करके दरिया में बहा देंगे। लोगों, तुम्हारा रब तो बस एक ही अल्लाह है, जिसके सिवा कोई और इलाह नहीं है। हर चीज़ पर उसका इल्म हावी है। इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा। हर चीज़ पर उसका इल्म हावी है। कज़ालिका नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ मा क़द सबक़। है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह हम पिछले गुजरे हुए हालात की खबरें आपको सुनाते हैं और हमने ख़ास अपने यहाँ से आपको एक ज़िक्र अता किया है। जो कोई इससे मुंह मोड़ेगा वो क़यामत के रोज़ सख्त बारे गुनाह उठाएगा और ऐसे सब लोग हमेशा इसके वबाल में गिरफ्तार रहेंगे। वो ज़िक्र क्या है? कुरान पाक। और क़यामत के दिन उनके लिए इस जुर्म की जिम्मेदारी का बोझ बड़ा तकलीफ दे बोझ होगा। उस दिन जब कि सूर फूंका जाएगा और हम मुजरिमों को इस हाल में घेर लाएंगे कि उनकी आंखें दहशत के मारे पथराई हुई होंगी। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा। आपस में चुपके चुपके कहेंगे कि दुनिया में मुश्किल ही से तुमने कोई 10 दिन गुजारे होंगे। हमें खूब मालूम है कि वो क्या बातें कर रहे होंगे। नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अमसालुहुम तरीक़तन इन लबिस्तुम इल्ला यौमा। हम ये भी जानते हैं कि उस वक्त उनमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा मुहतात अंदाज़ा लगाने वाला होगा वो कहेगा कि नहीं, तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी बस एक दिन की ज़िंदगी थी, 10 दिन भी नहीं, एक दिन गुजार के आए हो।
یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تمہیں کوئی سلوٹ تک نظر نہ آئے گی۔ اس روز سب لوگ پکارنے والے کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی۔ ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اللہ کا خوف اتنا ہوگا کہ کوئی آواز نہیں نکلے گی۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی، اللہ یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کا اس کا پورا علم نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ لوگوں کے سر اس حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں شاید کہ یہ لوگ گمراہی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس ابا، ان سب نے سجدہ کیا مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا اور کہا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، وہ دعا جب انہوں نے مانگی اللہ سے اپنے گناہ کی گڑ گڑا کے معافی مانگی، پھر اس کے بعد رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا یعنی اس قرآن سے، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو تم جب کہ وہ تمہارے پاس آئی تھیں تم نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا رہے ہیں۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر آپ صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔
सूरज निकलने से पहले और ग़रूब होने से पहले। वसब्बि बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल ग़ुरूबिहा व मिन आनाइल लैलि वसब्बिह व अतराफ़न नहारि लअल्लका तर्ज़ा। सूरज निकलने से पहले और ग़रूब होने से पहले और रात के औकात में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों पर भी, शायद कि तुम राज़ी हो जाओ। लअल्लका तर्ज़ा, शायद कि तुम राज़ी हो जाओ। और निगाह उठार कर भी न देखो दुनियावी ज़िंदगी की उस शान व शौकत को जो हमने उनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है, और तेरे रब का दिया हुआ रिस्क हलाल ही बेहतर है और पाइंदा दर है। अपने अहलो अयाल को नमाज की तलकीन करो। वामुर अहलका बिस्सलाती फस्तबिर अलैहा, और ख़ुद भी इसके पाबंद रहो। हम तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहते, रिस्क तो हम ही तुम्हें दे रहे हैं, और अंजाम की भलाई तकवा ही के लिए है। वो कहते हैं कि ये शख्स अपने रब की तरफ से कोई मोजज़ा क्यों नहीं लाता, और क्या उनके पास अगले सहीफ़ों की तमाम तालीमात का बयान वाज़े नहीं आ गया। अगर हम उसके आने से पहले उनको किसी अजाब से हलाक कर देते, तो फिर यही लोग कहते कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों ना भेजा कि जलील और रुसवा होने से पहले ही हम तेरी आयात की पैरवी इख्तियार कर लेते। कुल कुल्लुम मुतरब्बिसुन फतरब्बसू, है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो हर एक अंजाम कार के इंतजार में है। कुल्लुम मुतरब्बिसुन फतरब्बसू, बस तुम भी मुंतजिर रहो। फसतअलमून मन अस्हाबुस सिरातिस सवी व मन इहतदा, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधी राह चलने वाले हैं और कौन हदायत याफ्ता हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा पारा नंबर 16 मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, पढ़ाने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसमें हमसे जो कोई गलती, कमी, कोताही हो जाती है, अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से हमें माफ़ फरमा दे। और रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में कुरान को हमारे दिलों की बहार बना के रखे, हमारे सीनों का नूर बना दे, हमारे दुखों और गमों को दूर करने का ज़रिया बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इलाही आमीन।